کچھ سوالات یہاں پر آئے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا، حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے، پھر وہ صحابہ کرام کو معیار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں، وضاحت کر دیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت وقت چاہتی ہیں۔ میں نے جو اصولی باتیں کہی تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی، ذہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ جب کوئی یہ بات مانتا نا کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، 2 دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے، وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم آپ سے مسئلہ طے کرا دیں۔ کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں۔ کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں، بڑی بڑی ہیں، عالموں نے لکھی ہیں، پرہیزگاروں نے لکھی ہیں۔ ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھے ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے، ہمارے دلوں میں تو ان کی حقیقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ، مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی، اور اپنی کتابوں میں جو نشاندہی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی تو کوئی سوچنی چاہیے۔ پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے گی، کوئی بدمزگی ہو جائے گی، آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے۔ اگر ایسے سلوک انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کہا جائے؟ اب وہ بیان کرنے کی باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بحث چھڑ جائے گی۔ صرف بات یہ ہے کہ جو کسی غریب کو پہنچا نا، وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا، حضور سے پہنچا یہ لگا، ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے تھے، ہم اہل حدیث یہ باندھنے لگے۔ حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے بات، کتابوں میں سب باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر ہی لکھا۔ اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر ہے کہ ہدایت حضور سے لے لی۔ اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات چھوڑیں، نماز کی بات، اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا، اتنا بڑا صحابی رسول۔ اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے۔ ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے۔ مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتاب میں۔ اب کون سی نماز شیعوں کی الگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے؟ کوئی بات نہیں، ہماری کتاب میں گواہی دیتی ہے یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، بڑے بڑے تابعین۔ اور کوئی بات بتائیں، یہ کلمے کی کیا بات ہے؟ کلمے کی کوئی بات نہیں، یہ بھی انہوں پڑھ مولویوں نے بات بنا رکھی ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑیے۔ یہ کہاں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھائے، کہیں یہ کلمہ طیبہ نہیں۔ یہ 2 الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لا الہ کہیں لکھا ہے، محمد ہم نے جوڑ لیے۔ حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک ہے، کلمہ شہادت، حضور وہ پڑھاتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ ہے کلمہ۔ یہ ہمیں 2 جمع کیے، انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا، اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابوبکر صدیق عمر فاروق، کچھ بھی نہیں بگڑتا، نیک باتیں اکٹھی کرتے تھے۔ یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں، نہ کوئی دین اس سے بگڑتا ہے، اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے تھے آپ، عثمان ذوالنورین کر لیں آپ بھی کلمہ، یہ کریں، یہ کلمہ کوئی نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ۔ آپ بھی حیران ہوں گے کسی آیت میں نہیں اس طرح بنایا آیا، کسی حدیث میں نہیں، 2 الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علی جو تھے اللہ کے ولی تھے، کوئی شک والی بات؟ اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا، یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا۔ ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست ہیں، یہ اذان سے پہلے یہ صلات کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی، یہ صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے، مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا، درود شریف انہوں نے پڑھ دیا، کوئی اسلام سے نکل گیا؟ عقل سے کام لیا کریں، جتنی بات غلط نظر آتی ہے کہ یہ حضور کا طریقہ کہہ لیں، مگر کافر نہیں، کوئی غلط بات نہیں، درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے، کوئی صبر سے بھی کام لینا، کچھ نہیں بات۔ اور کون سی بات شیعوں نے کہہ دی؟ ہاں 3 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا،
کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ 3 نمازیں، سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں، ان کے 5 کے نام ہیں، 5 کی رکھتے ہیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی، شیعہ کی بھی اتنی ہیں، سنیوں کی بھی اتنی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جمع بین الصلاتین، کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ یہ جب ہم پرانی حدیثوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جب زد آ جاتی لوگ زد میں دور تھے، شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں، وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے، جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ 5 وقتوں میں پڑھنا، ہماری طرح وقت لکھے ہوئے ہیں کہ زور یہاں تک ہے، اثر بالکل ہمارے والے طریقے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اب ہماری ضد ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی۔ رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے، چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، یہ تو آپ کی اپنی مرضی، حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، ظہر اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں، 4 فرض اس کے 4 اس کے 8 مغرب اور عشاء کی، بالکل صحیح حدیث، کوئی شک نہیں۔ اب بلا وجہ اکٹھی کی۔ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا، اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ اکٹھی کی پڑھ لیں کوئی بات نہیں۔ تو سنت ہے یہ شیعہ جو کرتے ہیں، مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی، یہاں سے خود یہ شیعہ مسلک کے بھی خلاف ہے، ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو، 5 اذانیں ہونی چاہیے، 5 وقت ہے، مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے، ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں، ہم بھی جھوٹے ہیں، جب جی چاہے اکٹھی 2 نمازیں پڑھ سکتا، ظہر عصر مغرب عشاء جائز۔ ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا، یہ ان کے مسلک میں نہیں، ان کی بھی شرارت ہے، کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا، ان کے علماء کے فتوے دکھاؤں گا، ہماری طرح 5 اذانیں دیں، 5 وقتوں، اصل یہی ہے۔ مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز تھی، ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی، انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بوجھ کر اسی طرح پڑھنا ہے، یہ چیڑ بن گئی۔ مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی ظہر عصر کو مغرب عشاء کو اکٹھی کیا جا سکتا ہے، اس میں نہیں وہ کوئی بری بات کہتے، جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے، پڑھتے 5 ہی مگر 2 کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں اور کیا بات؟ شرکیہ غزلیں قصیدے کافی ہیں، مثلا امداد کن از رنج و غم آزاد کن، شاد کن لکھا، ایسا نہیں میں صحیح پڑھتا ہوں، مجھے سب یاد ہے کہ کیا پڑھ دیں۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر، یہ پڑھتے۔ اب اس کو کہا کہ یہ شرکیہ اور اس لیے وہ کافر ہوگا، شرک مشرک ہوا، ایسی بات نہیں کوئی، ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے، مگر جب ان کے علماء سے پوچھا، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کریں، ہمیں پتہ ہے کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے، بالکل کتابیں لکھی، جاہلوں کو گمراہ کر دیا، خود بچے ہوئے ہیں وکیلوں کی طرح، بالکل دامن بچایا ہو کہ اگر عالم پکڑے وہ فوراً کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، رسول اللہ نے کیا مدد کرنی، مدد تو اللہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کر، ہمارا مدعا صرف توسل ہوتا، ہم دعا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دو۔ تم زندگی میں مانتے ہو کرتے تھے، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں، ہماری درخواست چلی جائے گی، حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اب اگر دعا کی حد تک بات ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے دعا کراؤ، اس میں کوئی شرک ہے؟ زندوں سے کراتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بیچارے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے گئے مگر اللہ کے رسول ہیں، درود شریف پہنچتا، بات ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہماری درخواست بھی اگر چلے جائے گی اور حضور یہ ہماری مدد فرمائیں گے، آپ کسی امیر آدمی کے پاس میری مدد فرمائیں، کوئی میرے پاس آ جاتا مولوی صاحب میری مدد کریں، وہ مدد ہے جو اللہ سے مانگی جاتی، کوئی خیال کیا کرے نا، وہ مدد وہی ہے جو بندے ایک دوسرے سے مانگیں۔ یہ رسول اللہ سے مدد، بزرگوں سے مدد، ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اگر بات اتنی ہے تو اس کو ہم کفر شرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں گے یار موت کے بعد اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی ایسا، یہ بحثیں ہوتی رہیں گی، مگر کافر مشرک کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دل پر لکھ لیں کہ ان باتوں سے کوئی نہیں کافر مشرک ہوتا، یہ لوگوں نے بات کو طول دے دیا، بات کو لمبا کر دیا، ایسی نہیں بات۔ اور کیا کوئی بات ہے پوچھو؟ کافر والی بات آپ کوئی لائیں، کافر نہیں، بالکل ان گھروں میں سے ایک نے بھی کفر کی بات کی، غلطی ہو سکتی، ہم کہیں گے اس کا یہ خیال نہیں درست۔ ہاں کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ضعیف الحدیث ہیں؟ یہ میرے کسی دوست نے لکھ کر دیا، ٹھیک امام اعظم۔ اب یہ میرے اہل حدیث دوست جنم یہ کبھی کبھی یہ شرارت کرتے ہیں کہ امام اعظم تو رسول اللہ، ابو حنیفہ کو کہ امام اعظم کہتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ لکھتے ہیں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب اعظم بھائی رسول اللہ سے مقابلہ کیا، عقل کے اندھو۔ اب جب آپ نے اس کو کہا خطیب اعظم تو یہی ہے کہ یہ شہر کے بڑے خطیب ہیں یا اس وقت دنیا کے بڑے خطیب۔ رسول اللہ کا ذکر کہاں درمیان میں آ گیا؟ رسول اللہ کو تو مانتی ہے کہ ان کو تو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہیے، وہ تو امام اعظم ہیں ہی، نبیوں کے بھی امام۔ یہ بات تو عالموں کی ہو رہی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امام تھے، مالک، شافعی، احمد اور ابو حنیفہ، ان میں سے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے علم میں یہ ان میں سے امام اعظم ہے، بڑے امام۔ یہ خیال آپ بھی کہتے ہیں یہ قائد اعظم ہے، قائد اعظم رسول اللہ نہیں، حقیقت تو دیکھو سب سے بڑے رہنما تو وہ ہیں، مگر پاکستان میں بھائی ہمارے جو تھے سیاسی لیڈر وہ قائد اعظم حملہ نہیں جناب، حضور کو خام خواہ درمیان میں کسی لاتے ہیں شرارت کے طور پر۔ کوئی حنفی غریب نہیں کہتا کہ ابو حنیفہ حضور سے بڑے امام ہیں، توبہ توبہ کہہ سکتے، حضور کے تو ادنا امتی ہیں، رسول اللہ کا نہیں مقابلہ، امت کے عالموں کا مقابلہ۔ تو اگر کوئی کہتا شافعی کہ ہمارے خیال میں امام شافعی امام اعظم کہتا رہے، اس کا حسنہ دان، ہم اس کو کوئی دان تو نہیں لگا۔ کوئی حنفی کہتا ابو حنیفہ امام، اور یہ ضعیف الحدیث کی بات بھی ہے کہ حدیث میں ضعیف امام صاحب کے علم اور زود اور تقوی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بڑے بڑے ان کے دشمنوں نے مانا کہ یہ تو بات سچ ہے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، عالم تھے بہت، صرف یہ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث کے یاد رکھنے میں ان کے حافظ میں کمزوری تھی، کئی مرتبہ ایک حدیث شروع کرتے تھے دوسری حدیث گڑبڑ ہو جاتی تھی، ذوف جو ہے نا حفظ کے میں تھا حدیث کے بارے میں۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال، کچھ لوگ زیادہ نہیں، ہم نے تو حدیث میں بھی انہیں سکھا پایا۔ باقی جو ہے نا دیکھنے کی بات، جیسے ایک زمانے میں کسی نے مودودی صاحب سے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا میرا کام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا، اس لیے میری سند کیا پوچھے، چھپا ہوا جو میرے نا دفتر ان سے پڑھ کر اندازہ کرو کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ ابو حنیفہ کی فقہ کوئی آدمی پڑھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کچھ آتا ہے، میں بیچارہ کہتا ہوں ورنہ میرا یقین ہے کہ اس پائے کا کوئی فقہ پیدا نہیں ہوتا۔ ناراض نہ ہونا، بے شک کہہ رہے حدیثوں میں سے میں مجھے گن نہیں، میں نے ان کی فقہ پڑھی، ان کے مسائل دیکھے، یہ جیسے کہہ دیتے ہیں حقیقت الفقہ لکھ لی، اب میں نے اس پر جو تبصرہ کیا، یہ تازہ چھپائی سرور اعظم صاحب نے، پرانی تھی شرارت کے طور پر چھاپ دی کہ 500 مسئلہ فقہ کا غلط ہے، اور اس نے تازہ کتابیں منگوا کر نمبر بھی دیا کہ میں نے چیک کر لیا۔ اب میں نے ایک پورا خطبہ دیا اور وہ کتاب واپس اس کو بھیجی نشان لگا کر۔ اب میں نے پوچھا عمران لڑکے سے دی تھی، اس نے کہا شرم سے چپ ہو گیا۔ میں نے کہا جن کتابوں کے حوالے دیے وہاں لکھا کہ یہ نکاح جائز ہے، تم نے بنا دیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا ناجائز ہے، جائز کو ناجائز، نکالو کتاب۔ اتنے جھوٹے، ہاں۔ اس لیے اللہ کے بندو میں ان بحثوں میں نہیں رجا کہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا اہل حدیث ہے، یہ بیچارے ملاؤں کی باتیں ہیں۔ میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے علم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار، کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا، اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لے آؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتہ چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں۔ یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری۔ یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا۔ وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہو کہ نیک کو؟ اب جو یہ سنیں گا آپ دل پر آسرا کہ وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کریں؟ آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی، موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی، بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہیں، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں
کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا. آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا، یہود نصارہ کچلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بحثیں چھڑی رکھی، کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا. آپ آج سن لیں، میرا یہ ریکارڈ پہنچا دے. دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ میدان میں آئے، مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر، یہ سارے گروہ بیٹھنے، میں اکیلا ہی ہوں گا. منوا دوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچی. یہ کتابیں نکال لو. اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا، وہ کیسے نیک کہے گا؟ کرو بات انصاف. اور جو کہتا ہے وہ اتنا نیک تھا، وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت پر ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری موت پر ہے، وہ کہیں گے ہماری موت ہیں. سب کے عالم، تہجد گزار، ولی، روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر لگے ہوئے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہوئے. کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا، نہ کوئی برا. باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہا ہے نا، ذاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے ملا، یہ تو بیچارے ان کا دھندا ہے، ان کی بات نہیں. عالم اگر کھوائے وہ سامنے آئے، میں اس سے بات کروں گا. کیا نکالو اپنی کتابیں. یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز؟ یہ شامی نکال لیں آپ. صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی یہ نکال. اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو، ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اور لکھا کہ جو خلاصۃ الفقہاء میں لکھا کہ یہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع. یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ یہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا. یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا. جس کمبخت نے اس میں شکدار کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا. کافر صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے. کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی. حضور کو ماننا دین ہے. آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے، بس اس کو قابو رکھے. پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو. آپ خود ہی حساب اللہ کو دے دو گے. رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسلنا ہے. جزاک اللہ جی. اب آخر میں یہ اعلان ہے کہ کر دیں. حضرت مولانا اسحاق صاحب جامعہ مسجد محمدی کریمیہ کے خطیب بھی ہیں. یہ محلہ جیلانی پورہ گلی نمبر 1 جال خانوں والا ستیانہ روڈ پر واقع ہے. حضرت مولانا کے خطبہ جمعۃ المبارک 18/6/2004 اور خطبہ جمعۃ المبارک 25/6/2004 الائڈ اسپتال میں CPC روم میں ڈاکٹرز کو خطاب 26/6/2004 اور سرینا ہوٹل کے ہال میں ڈاکٹرز کو خطاب 27/6/2004. ان تمام پروگرام کی CDs جو یہ صاحب CDs بنا رہے ہیں ان کے پاس آپ کو مل سکتی ہے، یا آپ ان کے پاس جمعہ کے دن مسجد سے لے سکتے ہیں، یا جس کسی نے لینی ہے وہ ابھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے. اب آخر میں ناظم یونین کونسل سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب مولانا محمد اسحاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے محلہ کو یہ سعادت بخشی اور اتحاد بین المسلمین کا ایک ایسا درس دیا جو واقعی اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے. مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ علامہ اقبال حکیم الامت نے بھی اسی چیز کی ترجمانی کی ہے. وہ فرماتے ہیں مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا، بنائے تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. بنائی ہیں کتابیں جو کہ تیرے آبا نے، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا.
اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ۔ میرے عزیز دوستو، اعلی حضرت نے ہمیں جو درس دیا ہے، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور صرف زبان سے ہی نہیں، عمل سے ثابت کریں۔ اب آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقید حیات نہیں ہے، اب ہم وارث نبوت ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو جگہ جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے تک پہنچا دیں۔ ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح دین کیوں نہیں بتایا، علماء سے پوچھا جائے گا انہوں نے عوام کو صحیح دین کیوں نہیں بچایا، حتیٰ کہ ہر اس شخص سے پوچھا جائے گا جس کو دین کی ایک بات بھی آتی ہے، اس نے دوسرے کو کیوں نہیں بتائی۔ آخر میں ابو الاسر جناب حفیظ صاحب کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں، میرا مقصد تو اتنا ہے کہ ہم سب نیک ہو جائیں، خدا کو ایک مانے اور خود بھی ایک ہو جائیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گناگو مصیبات کو سے فارغ ہو کر یہاں پر تشریف لائے، اور یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تحصیل علم کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ علامہ صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے کہ وہ ہم سب کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے، اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضمون ایک علیحدہ ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے جو بات دہرائی، یہ چیزیں ہیں تو اس لائق کے تفصیل سے نہیں سمجھا جائے۔ یہ ان پر ناراض نہیں میں ہوتا، شیعوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا دوسرے حنفی سب کے بارے میں جو ذہنوں میں نا مغالطے دور کرنے چاہیے۔ میں مغالطے کہوں گا، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں، اس لیے طرح طرح کے سوال ہیں۔ میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیتی لوگ ہیں۔ آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جب کہ دین میں دو گروہ علماء کے، ظاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم۔ ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کل بدعت نظر آ رہا جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا۔ خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے، دوسرے یہ دو اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ یہ دو اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ نے شروع کی، یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا ہے کہ حضرت عثمان بدعتی تھے، یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں دو بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے۔ تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بدعت سیاح نہیں ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے، کہ سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا۔ ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتی ہے۔ اس کی بہت دلیلیں دیتی ہیں، ایک میں نے دے دی، اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا حامی، یہ امام نووی ہیں، ابن عبدالسلام ہیں، ابن حجر، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بیت بری نہیں، بیت 5 طرح کی ہے، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت۔ کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں، علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہلے، لکھنی پڑی۔ تو یہ بحث علمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے،
جھگڑے کی بات نہیں، اس بار ہم کہے وہ بیعتی ہو گئے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ لیا، اذان سے پہلے صلوات کے کوئی برا کام نئی ہے ضرور، مگر دین درود شریف کو بھی جائز کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا، تو اس کو وہ بدعت حسنہ میں داخل کرتی ہیں. میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا، عبد المنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا، بڑے بڑے کہ ہر بدعت کو نہ برا کہو، کئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں مگر وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. وہ اس پہ لگے ہوئے وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مگر کوئی بری نہیں، میراج سے بھی نئی بات ہے، مگر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں، رونق بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، کتنا نبی اعلیٰ تمہیں خدا نے دیا. تو یہ بدعت حسنہ ہے، مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے. تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا آ رہا، بڑے بڑے علماء، اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروں کو. بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبد المنان صاحب کے ہمارے بہت بڑے علماء میں سے، انہوں نے خود یہ کہا اقتداء الصراط المستقیم میں کہ یہ لوگ بدعت جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے، مگر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا، بدعت ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں، حضور کی محبت میں کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ نیت تو بہت اعلیٰ، اس کا ثواب بھی تولا جائے گا، اگر یہ بڑھ گئی محبت تو بدعت کا عذاب جو ہے کم ہو جائے گا، اللہ تولے گا ہو میرے نبی کی محبت میں کی. یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہیں یہ بدعت کرتے مگر مقصد بہت اعلیٰ، اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہو گیا کہ نیت تو نیک تھی ان کی، تو آپ دخل نہ دیں، کسی کو دوزخ نہ بھیجیں، کچھ نہ کہیں. اپنی حد تک اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میں بھی نہیں کرتا، آپ نہ کریں، مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوزخی کہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ رسول کے دیوانے ہیں. بس ایک ہی بات جیسے میاں عبد الواحد نے کہی، میں نہیں اعلیٰ حضرت کو بولتا، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا، ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس ہیں، ان کا یہ شعر میں نے بار بار دہرایا، اور یہ طارق نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا، نوجوان اپنی دکان میں رویا. مولانا نے کیا کہا، لحد میں کہتے ہیں اب قبر میں تو جانا ہی تھا، پتہ تھا مرنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم قبر میں کیا لے گئے، کچھ پلے نہیں تھا، رسول کی محبت کا داغ لے گئے. دل پر داغ لگا ہوا تھا، فرشتوں نے دیکھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کیسے دوزخ میں آپ بھیجتے ہیں، مجھے تو حیرانی. اللہ سے ڈر جائیں، کسی کو نہ دوزخی کہیں نہ کافر کہیں. آپ کے علم میں جو بات ہے نا کہ صحیح اس طرح ہونا، آپ بے شک کریں مگر دوسروں کے پیچھے لٹ لے کر نہ جائیں. آپ یہ روایتیں میں پڑھ دوں، نیازی صاحب جیسے ابن ماجہ میں یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ بدعتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا. یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں، جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں، مولانا سرفراز صفدر صاحب یہ بھی کرتے ہیں اہل حدیث. اور میں کہتا ہوں اس موضوع روایت کو پیش کرتے ہیں، وہ تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، آپ چلے جائیں گے. یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع ہے. من گھڑت روایت کی بنیاد پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روزہ حج قبول نہیں ہوگا. پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں نا، کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ خود ہی حدیثیں جڑ ہی لیے پڑیں کہ بدعتی کہ اللہ توبہ نہیں قبول کی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں. آپ خدا کے لیے ڈر دیں، بالکل کسی بیچارے کچھ نہ کہو. میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں بریلیوں، مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہ بھی میرے نبی کے دیوانے. شیعوں کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا تکلیف، وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ، مجھے رسول کی نسبت سب سے پیاری ہے. یہ گواہ ہے آپ دن قیام کے کیا دیں کہ مولوی اسحاق نے کہا تھا میں ہر شے چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے نام لینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے نہیں اس سے ناراضگی، آپ ناراض ہوتے رہے. وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا، نہ مانے، میرے نبی کو مانتا. بس آخری ایک حوالہ عبد المنان بھی سنیں آپ، یہ اس کی بات ہے جس کو ہم اہل سنت شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے وہ محی الدین ابن عربی. وہ خود لکھتے ہیں لطائف المنن کے کہ میرے جو شیخ تھے پیر شیخ ابو مدین مغربی. اب شیخ ابو مدین مغربی میں سب کو جانتا ہوں نا، یہ مولانا کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے خلیفہ تھے ابو مدین، ان کے مرید تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا، میرے شہر کا عالم تھا، میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا. وہ شیخ ابو مدین مغربی کو نہیں اچھا کہتا تھا، اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا. مگر ہوا کیا پھر، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، خود شیخ اکرم نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور کو اتنا ناراض پایا کہ اتنا ناراض کبھی نہیں کسی کو دیکھا. حضور نے پوچھا کہ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے، پلے باندھو اس بات کو، نہ رو صحابہ کو نہ کسی کو، نبی کو رو. پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے، فرمایا وہ میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا. تو محی الدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا
کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھے مانتا یہ نہیں مانتا، اور ظالم تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا، مجھے مانتا، حیا کر جا کر اس سے معافی مانگ، صلح کر۔ صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگی کہ میرے پیر کو یار مان یا نہ مان، وہ تو میرے دل کی بات، نبی تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، اگر تو اس کو مانتا بات ختم۔ اس کو اللہ کے لیے کسی طرح آج دل میں بٹھائے نا، آج کے درس کا خلاصہ کہ رسول اللہ کی بات کریں، باقی کو چھوڑیں۔ جو اچھا نظر آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھے، بسم اللہ ادب کرے، جس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا کرے۔ وہ بھی برا اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو پتہ چلا اس نے حضور سے اچھا سلوک نہیں کیا، صحیح پتہ چلا یہ غلط، یہ روتے رہے۔ کتابوں میں لکھا گیا، اب لوگ بعد میں آنے والے کیا کریں، ہاں آپ صحابہ کا عدل سناتے رہیں، وہ ان کے ظلم سناتے رہیں۔ کتابوں میں نکال دوں گا، دونوں طریقے نکال دوں گا، لکھ لیا لکھ دینے والا، بعد والے غریب کدھر جائیں، جس کو جس پر اعتبار آ گیا اس پر لگ گیا۔ شکر کریں کہ کسی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہے جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نہ چھوڑیں اور باتیں آپ ختم کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، اسی طرح یہ رونقیں ہوتی رہیں۔